ناظرین السلام علیکم۔ صفا آن لائن کے خاص پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں منور سلطان۔ گزشتہ دنوں ایک انتہائی شرمناک واقعہ پیش آیا۔ چند نوخیز ٹین ایجر نوجوانوں نے مسلم خواتین کی آن لائن نیلامی کا جو کچھ کیا، اس سے نہ صرف خواتین بلکہ عام انسانوں کا سر بھی شرم سے جھک گیا ہوگا۔ عنوان مسلم خواتین ہیں، لیکن جو گھناؤنی حرکت کی ہے، جو عورتوں کو بے عزت کرنے اور ان کی عزت سے کھیلنے کا کام کیا ہے، یہ اپنے آپ میں کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ یہ کام جسے انجام دیا گیا چند دنوں پہلے ایک بلی بائی نامی ایپ کے ذریعے سے، اور جسے گٹ ہب نے ہوسٹ کیا تھا، یہ خبروں میں بات آ چکی ہے۔ لیکن یہ بات یہیں تک نہیں ہے۔ یہ واقعہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے کس طرح کی ذہنیت کام کر رہی ہے، اور پھر اسی کے ساتھ اس واقعے کے بیک گراؤنڈ اور اس کے پس منظر میں کس طرح کے ریفارم کی ضرورت ہے، مسلم بچیوں کو، مسلم خواتین کو کس طرح کے احتیاط کی ضرورت ہے، ان سب موضوعات پہ آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترمہ شاہین اسلام صاحبہ، جو AMP UP کی ہیڈ ہیں، کیریئر کاؤنسلر ہیں، اور ایک اچھی تعلیم یافتہ اور شعور رکھنے والی خاتون ہیں۔ ہم سے بات کریں گے اور ان سارے موضوعات کو سمجھیں گے۔ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ جو کچھ ہوا گزشتہ چند دنوں پہلے ایک ایپ کے ذریعے سے، یہ بظاہر لگتا ہے کہ ٹارگٹ کیا گیا مسلم عورتوں کو، لیکن اگر ہم غور کریں تو اس میں کہیں نہ کہیں ان عورتوں کو بے عزت کرنا، آن لائن نیلامی، فحش کامنٹ اور اس طرح کی چیزیں، تو مسلم خاتون کو ٹارگٹ کر کے یہ جو کچھ کیا گیا ایک عورت کے نام پہ، مسلم عورت کے نام پہ، اس سب کچھ کو ایک عورت ہونے کی حیثیت سے، ایک سوشل ورکر ہونے کی حیثیت سے آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ بہت ہی تکلیف دہ تھا یہ، اور اس کو جاننے کے بعد شاکنگ تو میں نہیں کہوں گی، کیونکہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں پہلے بھی، لیکن جس انٹینسٹی کا یہ تھا اور جس طرح سے یہ جن عورتوں کو، خواتین کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، وہ تھوڑا سا بہت زیادہ ڈسٹربنگ تھا۔ یہ وہ خواتین ہیں جو کہ بولنا چاہتی ہیں، جو کچھ کہنا چاہتی ہیں، جو اپنے خیالات سب کے سامنے لانا چاہتی ہیں، تو ان کو اس طرح سے ٹارگٹ کرنا بہت تکلیف دہ بات تھی۔ اور اسپیچ لیس، میں یوں کہنا چاہیے کہ کچھ دیر تک تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کہنا کیا ہے، یا اس کو کس طرح سے، کس انداز سے لیا جائے، کیا سوچا جائے، کیا سمجھا جائے اس کے بارے میں۔ جی، یہ ان ایسی کچھ عورتوں کو جو بولتی تھیں، صرف ان کو خاموش کرنا ہے، یا ایسا لگ رہا ہے کہ ملک میں جو ہیٹ موومنٹ چلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری جا رہی ہے، یہ اس کا حصہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر یہ صرف ان خواتین کو ٹارگٹ کرنا اس کا مقصد تھا کہ ان خواتین کو ٹارگٹ کریں جو بولتی ہیں، تو پھر بہت سی اور خواتین تھیں جو کہ غیر مسلم ہیں، موجود ہیں، جو بولتی ہیں، بہت ووکل ہیں۔ لیکن کیونکہ صرف مسلم خواتین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ یہ ایک خاص کمیونٹی کی طرف تھا۔ لگتا کیا ہے، نمایاں ہے، میرے حساب سے تو بالکل نمایاں ہے کہ یہ مسلم ووکل خواتین کو خاموش کرانے کا ایک ذریعہ سوچا کسی نے۔ جی، اس واقعے میں یہ جو مسلم خواتین کو بدنام کرنے کا جو کچھ ہوا، اور اس سے پہلے بھی سلی ڈیل کے نام سے ہوا، اس کا ایک تو پولیٹیکل وہ ہے، اینگل ہے سیاسی، ایک اس کا تعلق سائبر کرائم سے بھی ہے، چونکہ اس وقت یہ سائبر کے زمرے میں اور دائرے میں چیزیں آئیں گی۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ایز اے مسلمان کہیں نہ کہیں اس کا تعلق ہماری سوسائٹی سے، ہماری بچیوں کی تربیت سے بھی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس واقعے کے پس منظر میں کسی ریفارمنگ کی ضرورت ہے، یا تربیت میں کوئی کمی ہو رہی ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے؟
اس میں دیکھیے 2 پارٹیز انوالوڈ ہیں. ایک تو وہ جس نے یہ کیا ہے جی. اور وہ جس کے جو اس میں جو وکٹم ہوا ہے. تو 2 ہیں. اب ان کے دونوں کے پہلو کو سمجھنا ضروری ہے. جس نے کیا گیا ہے میرے لیے تو وہ رحم کے قابل ہے. جی. کیونکہ اس کے اندر کتنا زہر بھرا ہوا ہے, کتنا وہ کس سچویشن میں ہے جو اس نے یہ حرکت کی ہے. اور یہ بچے تو میں نہیں کہوں گی کیونکہ منیمم ایج جو ہے وہ 18 سال ہے, لیکن ہندوستان میں 18 سال ابھی بالکل بارڈر لائن کیٹیگری مانی جاتی ہے, یعنی کہ ابھی وہ ٹین ایجر ہی ہیں. تو یہ سب سے زیادہ شاکنگ تھا کہ وہ بچی جس نے یہ کیا ہے جو 18 سال کی ہے, اس کے طرف میری زیادہ ہمدردی ہے کہ وہ بیچاری کس زہر میں کس حد تک ڈوبی ہوئی ہے کہ اس نے یہ چیز سوچی اور کی. اور تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اکیلے نہیں کر پاتی, کیا ہوگا, بچوں نے اکیلے نہیں کیا ہوگا. میں ایز اے کاؤنسلر بھی بچوں سے ملتی ہوں, میرے اپنے خود کے بچے ہیں, اور میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس عمر کے بچے اس طرح کی چیز سوچ کے اور اس کو انجام کیسے دے سکتے ہیں. انجام تو دے سکتے ہیں کیونکہ وہ ٹیکنالوجی میں ہم لوگوں سے زیادہ آگے ہیں, تو انجام تو بے شک دے سکتے ہیں, لیکن اس کو سوچنا اور پھر امپلیمنٹ کر دینا یہ میرے لیے سمجھ کے بہت باہر ہے. کہ بچے, میں انہیں بچے نہیں کہنا چاہتی ہوں, لیکن وہ معاشرے کے نظر میں ابھی بچے ہی کہلاتے ہیں. تو ان لوگوں نے کیسے یہ سوچ کے کس طرح سے اس کو کیا اور کیوں کیا. سب سے بڑی وجہ یہ کہ کیا کیوں, ان کو کیا حاصل ہوا, کیا سوچ رہے تھے, ان کی سوچ کیا ہے. میں وہ جاننے کے لیے زیادہ بے چین کہ کیا کیوں. تو آپ کا خود اپنا اندازہ کیا ہے, کیا ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ کیا شہرت ہو سکتی ہے, پیسے ہو سکتے ہیں, یا جو نفرت کی بات آپ نے کہی کہ کہیں سے اس کو پروموٹ کیا گیا ہو کہ ایسا کریں, یہ کیفیت ہے؟ جب تک یہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے تو میں بہت زیادہ تو نہیں بول سکتی, اور نہ ہی بولنا چاہتی ہوں کیونکہ اسپیکولیشن ہوگا, میرا اپنا اندازہ ہوگا جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک میں سمجھتی ہوں کچھ نہ کچھ یا تو اس کو بتایا گیا ہے کرنے کے لیے, ہو سکتا ہے پیسے کی لالچ دی گئی ہو, میں یہ نہیں بتا پاؤں گی کیونکہ جیسے میں نے کہا اسپیکولیشن ہی ہے میری طرف سے. لیکن مجھے اس کی عمر دیکھتے ہوئے, ان لوگوں کی ٹین ایجرز اینڈ جسٹ ینگ ایڈلٹس, ان کی عمریں دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ ضرور کہیں نہ کہیں ان کی کوئی بیکنگ ہوئی ہے, اور زہر تو ڈیفینیٹلی ان کے ذہن میں ہے ہی, تبھی یہ کر پائے. لیکن بغیر سپورٹ کے مجھے نہیں لگتا کہ ایسے بچے سوچ سکتے ہیں. یعنی ان کے ذریعے سے گویا کرایا جا رہا ہے, ان کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں اس طرح کی حرکتیں ہوں. جی ممکن ہے, میرے حساب سے کافی حد تک ممکن ہے, یہ دیکھتے ہوئے کہ کن لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, بہت حد تک ممکن ہے. جی. ایک اور چیز جو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے یہاں پہ, کہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو ہماری جو پرائیویٹ زندگی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اب شاہراہ پہ نظر آتی ہے. حالانکہ بہت سے لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ ان کی جو ایکٹیویٹی ہے سوشل وہ الگ ہوتا ہے, اور ان کی جو اپنی لائف ہوتی ہے, پرائیویٹ زندگی ہوتی ہے, وہ الگ ہوتی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں شہرت, نام اور اس پہ آنے کا جذبہ ہو سکتا ہے مسلم سماج میں بھی بڑی تعداد میں بچیوں کو اس پہ آمادہ کرے کہ وہ سوشل میڈیا پہ اپنی چیزیں اپلوڈ کریں اور اپنی چیزیں لائیں. اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں ہم سب کی نگاہوں میں ہیں, اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں ان واقعات کے پس منظر میں؟ اس کو میں صرف اور صرف ایک ہی نظر سے دیکھتی ہوں کہ ہم دین سے بہت دور ہو گئے ہیں. جی. اگر ہم جو احکام ہیں, دین نے ہم کو احکام دیے ہیں, کچھ رولز بنائے ہیں, اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ایسی کوئی بھی پرابلم ہمارے سامنے نہیں آئے گی. یہ سب ٹیمپٹیشنز ہیں, شہرت پانا جو دوسرے کر رہے ہیں وہ ہم کو بھی کرنا ہے. کس کو نہیں پسند ہے, شاید مجھے بھی پسند ہوگا, میں بھی کرنا چاہوں گی. وہیں پر ہماری تربیت آ جاتی ہے, وہاں ہمارے جو اگر ہم اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو ہمیں اللہ کے دین کو اور اس کے احکام کو ماننا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم سرنڈر کر چکے ہیں. اگر ہم اپنے کو مسلم کہہ رہے ہیں تو ہم سرنڈر کر چکے ہیں. تو پھر ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی
بات ایسی نہیں کر سکتے جو دین کے حوالے سے غلط ہے یا جس کے لیے ہمیں منع کیا گیا ہے. تو ہمیں واپس اس جگہ جانا ہوگا جہاں سے یہ بالکل روٹس پہ جانا ہوگا اور وہاں سے شروعات کرنی ہوگی. غلط صحیح کی پہچان کر کے پھر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس وقت جو مسلمانوں میں ینگ جنریشن ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، اس میں کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کا کریز بہت زیادہ ہے. تو تربیت کے حوالے سے، خاندانی نظام کے حوالے سے کس طرح ان کی اصلاح کی ضرورت ہے؟ سب سے بڑی اصلاح تو گھر سے ہوتی ہے. جی. اگر میرے بچے ایسا کام کر رہے ہیں تو میں اس کی ذمہ دار ہوں، میں اور میرے شوہر اس کی ذمہ دار ہیں. جی. سب سے پہلے ذمہ داری ہم دونوں کی ہوتی ہے. جی. اس کے بعد پھر ہم بچے جہاں کا جو انوائرنمنٹ ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، سماج کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اپنا کام صحیح نہیں کیا ہے تو پھر ہم آگے کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. تو سب سے بڑی ذمہ داری میری نظر میں میری ہے، میرے بچوں کے لیے. اور اگر ہم سب اپنے اپنے بچوں کے لیے وہ کریں جو ہمیں کرنا چاہیے، اپنے فرائض پوری طرح سے انجام دیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ خرابی پھر اتنی زیادہ پھیل سکتی ہے. ابھی جو ہوا ہے تو اب تک کی رپورٹ تو یہی ہے کہ 100 مسلم خواتین، یعنی مسلمانوں کا لفظ کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن اگر غور کیا جائے تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی کیا ہوگا ان کے ذہنوں میں عورت ہی کی کوئی عزت نہیں، عورت کو ایک کھلانا سمجھ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں عورت کے ساتھ، ایسا لگتا ہے؟ بالکل لگتا ہے، بالکل لگتا ہے. کیونکہ اگر یہ عورت والی بات نہ ہوتی تو ایسے بہت سے مرد بھی ہیں جو ووکل ہیں، مسلم بھی ہیں، مسلم مرد بھی ہیں جو ووکل ہیں، تو ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہوتا. لیکن کیونکہ صرف اور صرف عورتوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ اینگل تو ہے ہی کہ وہ عزت نہیں ہے عورت کی جو کہ ہونی چاہیے. ہاں، ایک اور سوال اسی سے ریلیٹڈ. ناری شکتی اس وقت کافی بڑا نعرہ ہے، اور اسی ناری شکتی میں کہیں نہ کہیں عورتوں کے سمان کی بھی بات کی جاتی ہے. یعنی اگر ہم گورنمنٹ کا رویہ دیکھیں اس طرح کے واقعات پہ، اس سے پہلے ہوا پھر یہ ہوا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ناری سمان گورنمنٹ کے ہاں کس پائیدان پہ ہے؟ جیسے ہمارے مسلمان گھروں میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. بالکل ویسے ہی حال مجھے کچھ حد تک سرکار کا بھی لگتا ہے. کوئی بھی سرکار ہو چاہے، اگر وہ بہت اچھی اسکیم ہے وہ لے کر آئی ہے اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے تو اس اسکیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ امپلیمنٹیشن پر ہی بات آ کے رک جاتی ہے کہ اگر ہم کوئی اچھے رولز لائے ہیں تو اس کو ہمیں انفورس بھی کرنا ہے. اگر میں اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا چاہتی ہوں تو میں ہی کروں گی، گھر ہی سے شروعات ہوگی. تو اگر سرکار ناری سمان کروانا چاہتی تو اس کو انفورس کرنا پڑے گا، امپلیمنٹ بھی کرنا پڑے گا. اگر غلطی ہے تو بولنا پڑے گا، جو اس کو پرپیٹریٹ کر رہا ہے اس کو روکنا پڑے گا. اس طرح سے روکنا پڑے گا کہ وہ آگے پھر سوچے بھی نہ، ہمت بھی نہ کرے ایسے کام کرنے کی. تو یہاں امپلیمنٹیشن ایک گیپ ہے لا بنانے میں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں، بیچ میں ایک گیپ ہے. اس کی وجہ سے یہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے. یعنی گویا یہ زبانی جمع خرچ ہے، الفاظ تو بڑے اچھے ہیں لیکن کرنا نہیں ہے. یہ بھی میں نہیں کہوں گی کہ کرنا نہیں ہے، کرنے کی شاید انٹینشن بھی ہے. میں بھی چاہتی ہوں میرے بچوں کو دینی تعلیم ہو اور وہ اس پہ عمل بھی کریں، لیکن کیا میں انفورس کر رہی ہوں؟ اگر میں انفورس نہیں کر رہی ہوں، ان کو کروانے کی کوشش نہیں کر رہی ہوں تو پھر بیکار ہے. تو یہاں پر بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ نیت بھی ٹھیک ہے، نیت ہے، لا بھی بہت اچھا ہے، لیکن وہ امپلیمنٹ ہو نہیں پا رہا ہے. اب وہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے یہ وہی بتا پائیں گے جنہوں نے لا بنائی ہے اور امپلیمنٹ جن کو کرانا ہے. ایک اور چیز جس کو سمجھنا ضروری ہے، بہت کچھ حالات بدل چکے ہیں. پہلے کا نظام، گھر کا نظام، خاندان کا، سماج کا دوسرا تھا، آج دوسرا ہے. آج کے لحاظ سے جب عورتیں سوشل میڈیا میں بھی ہیں، عورتیں جرنلزم میں بھی ہیں، عورتیں پولیٹکس میں بھی ہیں، یعنی عورتوں کو اگر سماجی تحفظ کی بات کریں، معاشی تحفظ کی بات کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سماجی تحفظ پھر وہی گھوم کے میں دین کی ہی بات کروں گی کہ رولز ہیں، گائیڈ لائنز ہیں. اگر عورتیں باہر نکلیں کس طرح نکلیں، لڑکیاں باہر نکلیں کس طرح نکلیں، کب نکلیں،
کب گھر میں واپس آ جائیں. جی اگر ہم وہ سب رولز کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ یہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے, جی نہیں ہوگی. اور اگر ہم اس کو پھر درکنار کر دیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی رسک ہوگا, کبھی ہو بھی سکتی ہے پرابلم, کبھی ہم سیف اینڈ ساؤنڈ گھر واپس آ بھی سکتے ہیں, لیکن رسک بنا رہے گا. جی تو یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم کو اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. جی آخری سوال اس حوالے سے, آخری سوال کہ جو مسلم بچیاں سوشل میڈیا سے زیادہ اٹیچ ہیں ان حالات میں, اور آئندہ حالات اور بگڑ ہی سکتے ہیں, اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, سوشل میڈیا کو غلط چیز تو ہے ہی نہیں, جی بہت سارے فوائد ہیں اس کے. تو ہم ان فوائد, اس کے جو فائدے ہیں اس سے ہم فیضیاب ہو جائیں, بھرپور فائدہ اس کا لیں, لیکن جو اس کی خرابیاں ہیں اس سے دور رہیں. ٹیمپٹیشن ہوگا, بہت زیادہ ہوگا, لیکن یہی تو ہمارا دین سکھاتا ہے کہ کیسے ہمیں اپنے نفس پہ قابو کرنا ہے, کیسے ہمیں غلط بات کرنے سے اپنے کو روکنا ہے. تو سوشل میڈیا بذات خود بالکل غلط چیز نہیں ہے, بہت اچھی چیز ہے. اس سے بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں بچے بھی, بڑے بھی, ہر کوئی, لیکن اس کا صحیح استعمال ضروری ہے. وہ صحیح استعمال یا تو بچے خود کریں, بالغ ہونے کے بعد پھر تو وہ بچے بھی نہیں رہ جاتے, تو وہ خود کریں. اگر نہیں کر پاتے, باشعور نہیں ہوئے ہیں, یا ان میں ابھی اتنا شعور نہیں پیدا ہوا ہے کہ وہ اس کو کیسے غلط صحیح کو پہچانے, تو یہ پھر والدین کی سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے بعد وہ دائرہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. سماج کون ہے؟ سماج ہم آپ سے ہی تو بنتا ہے, مجھ سے بنتا ہے, میری جیسے بہت ساری فیملیز مل کے سماج بناتی ہیں. تو ہم سب اپنی اپنی فیملیز کا اگر کی ذمہ داری لے لیں تو وہی سماج ہو جائے گا, اچھا یا برا جیسا بھی ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے صفا آن لائن کا خاص پروگرام حالات حاضرہ, اور آج میرے ساتھ خاص مہمان تھی محترمہ شاہین اسلام صاحبہ, جن سے ہم نے بات کی عورتوں کی آن لائن نیلامی کے بارے میں, اور اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں, اور اس تعلق سے خود مسلم کمیونٹی میں کس طرح کے ریفارم کی ضرورت ہے, کن تربیت کے کن مراحل اور اصولوں پر خاص طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ان سارے موضوعات پہ ہم نے بات کی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, دوسروں تک اسے پہنچائیے, اور اس دینی پیغام کو دور تک پہنچانے میں ہمارا تعاون کیجئے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.